بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحری کی تیاری سے آپ کا میزبان رفیق انصاری خادی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے. اور جو کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جس وقت آتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دی جائے. اور زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو کہیں بھوکا نہ سونا پڑے. اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوگا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں طیب غلام نبی صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے. جناب طیب غلام نبی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صدق اللہ العظیم. سحری کے دسترخوان پر تلاوت کلام ربانی سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا اور کہا جاتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے نبی کو بھی اپنے ساتھ شریک کیا ہے. کیونکہ 5 وقت کی اذان میں اللہ تعالیٰ نے اشہد ان محمد رسول اللہ اور جس جو بھی نماز ہو اس میں کلمہ ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے. اور وہیں ہم چلتے ہیں گلاہی عقیدت کا نذرانہ یعنی کہ نئے ممتاز ثناخان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں اور معین چشتی صاحب جن کا تعلق ثناخانی سے اور یہ نعت خواں ہیں. ان سے گلاہی عقیدت میں بڑی خوبصورت سی نعت سنتے ہیں کیونکہ رمضان المبارک میں جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو گلی کوچوں بازاروں میں تلاوت کلام پاک کی آوازیں اور نعت خوانی کی بھی آوازیں مختلف جگہ سے آتی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہے معین چشتی صاحب. ان سے سنتے ہیں گلاہی عقیدت کا نذرانہ. کشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا کشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا زباں خاموش تھی دل محو التجا میں تھا زباں خاموش تھی دل محو التجا میں تھا کشا وہ دن حرم پاک غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا خدا
و گزارش کی انتہا میں تھا کشا وہ دیں حرم پاک. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، کچھ تحریک کے حوالے سے روشنی ڈالیں گے. جناب علامہ قاری جناب محمد عظیم خان صاحب جو ہیں وہ تحریک کے حوالے سے ہمیں کچھ روشنی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. انسان پر اللہ تعالیٰ کے مختلف احکامات ہیں، جن میں فرائض جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں کہ آپ نے ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہے. اور جس نسبت سے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ رمضان المبارک مبارک مہینہ، اور اس مہینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا خاص مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح سحری میں نیت کرتا ہے، اور اس وقت یہ ایک دعا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سحری کھانے والوں پر میں رحمتیں نازل کرتا ہوں، ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ کے پیارے نبی، ہم سب کے نبی، امام الانبیاء، فخر الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری کے کھانے کو کھایا جائے، اسے کھائیں، اور یہ کھانا مستحب ہے، اس کا باعث ثواب ہے. اور فرمایا کہ اس کھانے میں برکتیں ہیں. بعض لوگ اسے نہیں کھاتے، فرمایا کہ وہ اس کھانے سے اور اس ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں. اور فرمایا کہ جو آدمی اس کھانے میں صبح سحری کے اندر، یہاں تک فرمایا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کو اگر ایک کھجور بھی ملے اور پانی کے ساتھ وہ ضرور کھائیں اور اپنے روزے کو مضبوط کریں. اور پھر فرمایا کہ جب انسان اس روزے کے ساتھ اپنی نیت کرتا ہے اور وہ اس وقت اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ، اللہ کی مدد میں، اللہ کی رحمت میں شامل ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب آدمی روزے کی نیت کر کے روزہ رکھتا ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے آسمانوں کے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جا کر زمین پر جو میرے بندے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا، اور روزہ صرف خاص اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، باقی عبادت اس میں ایک انسان دکھلاوا کر سکتا ہے، اس میں ایک نیت میں آ سکتا ہے کہ میں ایک عمل کر رہا ہوں، سخاوت کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، کوئی بھی ایک عمل ہے. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک شخص اس کو چھپایا ہوا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا لیکن باہر آ کے کہہ دیتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا اور اس بندے کا دل کا معاملہ جو ایمان کا ہے، فرمایا کہ یہ روزہ خاص اللہ کی خاص عطا ہے. اور اس روزے کے اندر جو فضیلتیں برکتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں انسان کو ایسا پاک کر دیتا ہوں کہ جس طرح وہ دنیا میں وہ پیدا ہوا وہ ایک ایسا معصوم جیسے بچہ تھا جس کے ساتھ کوئی گناہ شامل نہیں ہوتا. تو جب انسان اللہ کی رضا کے لیے صبح سے لے کر افطار کے وقت تک بھوک کو، پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب افطار کا وقت ہو اور اس وقت اس کے سامنے ہزاروں نعمتیں ہیں، اب آپ کو حکم ہے اب کھائیں لیکن نہیں کھا سکتے. کیوں؟ کہ میرے اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمام فرشتے، تمام مخلوقات انسانوں کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس روزے کا اور اس سحری کا جو جوڑ رکھا ہے، اور یہ جو سحر ہے اس کو سحری کا کیوں کہا گیا کہ جو صبح سے پہلے کا جو سحری کا سحر کا جو کھانا ہے، صبح سے کچھ وقت پہلے اس کھانے کو سحری کا کھانا کہا گیا کہ بھائی اس وقت آپ تھوڑا سا جو کھانا کھائیں گے وہ عبادت کا کھانا ہوگا، وہ رحمت اور برکت کا کھانا ہوگا.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ قاری محمد عظیم خان صاحب جو ہے رمضان المبارک کے حوالے سے اور فضیلت سے اپنی روشنی ڈال لیتے ہیں، اور ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، وہ بریک سے واپس آئیں گے اور چلیں گے سحری کے دسترخوان پہ، جہاں مزیدار کھانے لگے، اور وہاں نوید میمن صاحب بھی ہیں اور ان کے صاحبزادے بھی ہیں اور دیگر جو بھی ان کے مہمان ہیں، ان سے بات ہوگی سحری کے متعلق۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے قاری محمد عظیم خان صاحب جو ہے وہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے روشنی ڈال لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ممتاز ثناءخوان رسول نے اپنی نعت گلائی عقیدت کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور سحری کہ آج دسترخوان پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوید میمن صاحب جو کہ نوید میمن اسٹیٹ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے آج اپنے مرکزی جو دفتر ہے اس کے اندر اہتمام کیا، اور ان کا جو اسٹاف ہے یہ کبھی ان کو ملازم نہیں سمجھتے، ان کو اپنی ایک فیملی سمجھتے ہیں، چاہے وہ اسلامی کوئی بھی تہوار ہو یہ بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے ہیں اور بن مٹی مختلف لوگوں کے لیے کام بھی کرتے ہیں۔ آج ان سے بات ہوگی سحری کے دسترخوان پہ جو انہوں نے سجایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نوید میمن صاحب سے معلوم کرتے ہیں۔ نوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نوید صاحب آپ نے سب سے پہلے تو یہ سحری کا ایک جو یہ دسترخوان سجایا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو کیا آپ نے یہ فیصلہ کیا، کیوں کیا؟ دیکھیے یہ سال میں ایک مرتبہ مہینہ آتا ہے، اور اس مہینے کو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ شاید بڑے ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، کل جیسے ہم اپنی والدہ کے پاس گئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آج کے دن بھی ہماری والدہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم نے سب ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بھی چوما، ان کا ماتھا بھی چوما، اور یہ بھی دعا کی کہ اگلے سال جو آئے وہ بھی ہماری والدہ ہمارے ساتھ رہے۔ یہ اہتمام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کب تک رہیں، تاکہ یہ یادگار ہوتی چیزیں ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جو سحری کا اہتمام ہے نا وہ انتہائی ضروری۔ سحری سے جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا ہے، آدمی تو روزہ تو کھول جاتا ہے۔ سحری اس وقت اس پاکستان میں خاص طور پہ وہ بڑی مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ افطاری میں تو میں نے یہ دیکھا اکثر بڑے چوک چوراہے پہ لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ سحری کے لیے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سحری کا اہتمام بہت پرزور طریقے سے ہونا چاہیے، اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو جس طرح ہم دعوت دیتے ہیں، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے بیٹے کی شادی سے بڑا تہوار ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے جب والدہ محترمہ کا ذکر کیا، جی تو یہ بتائیے کہ آپ کو سحری اپنے والدہ کے ہاتھ کی یا اپنی بیگم صاحبہ کے ہاتھ کی پسند ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ماں تو پھر ماں ہی ہے، مگر میری بیوی بھی ماشاءاللہ سے بڑی محنتی ہے اور بہت اچھی سحری بناتی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کافی عرصے سے ماں کے ہاتھ کی ہم نے افطاری نہیں۔ مگر اپنے والدہ کے ہاتھ سے کون سی سحری آپ کو، چلو بچپن کی بات کر لیتے ہیں، تو ان کے ہاتھ سے آپ کو جو سحری میں کیا چیز پسند تھی؟ دیکھیے میری ماں کی تو ہر چیز مجھے پسند ہے، اگر وہ کچا بھی بنا دے تو بھی پسند ہے، وہ تو خواری پیدا نہیں ہوتا۔ میری ماں تو میری بیوی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا میں اپنی ماں کے ساتھ۔ میری ماں تو ماں ہے۔ اب یہ فرزین میرا میں بیٹھا تھا، اب یہ اس کا میں مقابلہ جو ہے نا، اس کی بیوی جو ہے اس کی ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو بیسیکلی مائیں تو بڑی مشکلوں سے ملتی ہیں، اور ماں کی تو ایک ایک چیز، میں کہتا ہوں ایک ایک چیز ماں کی، چاہے وہ کچی ہو چاہے وہ پکی ہو، اور سارے لوگ اکثر مثال ہے یہ کہ ماں مجھے جب بھی ٹیلی فون کرتی ہے تو دو چیزوں کے بارے میں بہت پوچھتی ہے، تو نے نماز پڑھی، کھانا کھایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ میری ماں مجھے اس وقت یاد کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ نوید میمن صاحب موجود تھے، مگر ان کے ایک صاحبزادے جسے ڈاکٹر فرزین کہتے ہیں، اور ان کو پتا کہ کھانے کے دوران جو ہے کم لائٹ کھانا استعمال ہونا چاہیے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب یہی بتا سکیں گے کہ سحری میں کتنا کھانا یا پراٹھے یا انڈے یا قورمہ کھانا چاہیے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے والد محترم نے تو بڑی زبردست باتیں کی ہیں کہ انہوں نے جا کے اپنی والدہ محترمہ کا ہاتھ چوما، تو کبھی آپ بھی اپنی والدہ محترمہ کا ہاتھ چومتے ہیں، ان سے پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں؟ تو اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہتا ہوں موسٹلی۔ نہیں والدہ کے ساتھ تو رہتے ہیں، تو کبھی ان کو محبت، بے شک جب گھر سے آپ نکلتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہوئے نکلتے ہیں یا ایسے نکل جاتے ہیں جلدی میں؟ نہیں بالکل، والدہ کو سلام کرتے ہوئے نکلتے ہیں، والدہ کا ہاتھ چومتے ہوئے نکلتے ہیں۔ تو والدہ کے ہاتھ کی سحری کیا پسند ہے؟
वालदा के हाथ का, जैसे इन्होंने बोला कि इनको वालदा के हाथ का सब कुछ पसंद है, मुझे अपनी वालदा का हाथ का सब कुछ पसंद है। अच्छा, मगर आज सहरी पे जो एहतमाम किया गया है, जी। जैसे बहुत से खाने रखे हैं, तो कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए खाने में क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो लाइट हो। देखिए, वैसे तो मेडिकल रिस्ट्रिक्ट नहीं करता आपको कुछ भी खाने से, लेकिन कम खाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे मेरे जैसे मुसलमान पूरे साल तो रोज़ा रखते नहीं है, सिर्फ रमज़ान मुबारक में ही रोज़ा रख रहे होते हैं, तो आपके जिस्म को इतनी आदत होती नहीं है रोज़ा रखने की। तो ऐसा जब तो कुफ़ार भी इस पैटर्न पे आ रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के पैटर्न पे वो आ रहे हैं कि 6-7 घंटे वो रोज़ा रखते हैं, तो इन लोगों के लिए गोल्डन पीरियड है जो वेट लॉस ऑलरेडी चाह रहे हैं, जो अपना वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो बेहतरीन पीरियड ये है कि वो रमज़ान मुबारक पे कम ग़िज़ा लें, बेहतरीन ग़िज़ा लें और कम खाया करें, क्योंकि ज़्यादा खाने से जो आपके न्यूट्रिएंट्स लूज़ हुए हैं ओवर द पीरियड वो गेन नहीं होंगे। ऑलरेडी एक बीमारी कहलाती है GERD, GERD, गैस्ट्रोएंटरल रिफ्लक्स डिजीज़ है ये एक बीमारी है कि ज़्यादा खाने से आपको तेज़ाबियत महसूस होती है। ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह है, लोग इस बात को समझते नहीं है और बहुत रमज़ान मुबारक पे ग़िज़ा का इस्तेमाल होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लाइट ग़िज़ा लें, पानी का ख़ास तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल करें और ग़िज़ा कम से कम इस्तेमाल। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं कि लाइट खाना हो, क्योंकि डॉक्टर हमेशा ये कहते हैं कि लाइट खाने से कोई बीमारी नहीं होगी, मगर रमज़ान मुबारक में हम जितना भी खाते हैं कि अल्लाह के करम से किसी किस्म की कोई बीमारी करीब नहीं आती, क्योंकि कोरोना वायरस भी है और वो भी जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक में हर बीमारी ख़त्म हो जाती है। मेरे साथ एक और बच्चा बैठा है, नौजवान है, बच्चा है, कमसीन है, इससे पूछते हैं कि सहरी के आज दस्तरखान पे आए और क्या क्या खाएंगे, क्या 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 खाएंगे भैया बताएं। मैं जो लाएंगे सब खाएंगे जी, मैं कबाब खाऊंगा। अच्छा भैया, हमारे साथ मौजूद थे मगर शर्मा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, कबाब खाने आए यहाँ पे सिर्फ। हमारे साथ एक महमूद साहब भी मौजूद हैं और यहाँ के स्टाफ के वो भी हैं, मगर उनकी भी यहाँ पे बड़ी काविश है मेहनत है। महमूद जो है नवेद मेमन साहब का भी बड़ा साथ रहे हैं और ये कारोबार को देखते हैं, मगर आज सहरी के दस्तरखान पे ये मुसलसल तमाम खाने को देख रहे हैं, तो इनसे भी मालूम करते हैं कि शायद इन्होंने भी कोई खाना है पसंद किया। महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। पहली बात तो देखिए, आप यहाँ तमाम खाने को देख रहे हैं और इन खानों में आपको सबसे ज्यादा खाना कौन सा पसंद है और आप नवेद मेमन साहब के मुतालिक क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले रब्बुल इज़्ज़त का बेहद ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक मौका हमें और दिया, इबादत के हवाले से, रहमत के हवाले से, निजात के हवाले से। अल्लाह पाक हम सब को इसी तरह से मोहब्बत कायम दायम रखें। और नवेद भाई जैसा कि सबको मालूम है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं, आज इस मौके पे सहरी ही नहीं वो इफ्तारी का भी एहतमाम करते हैं माशाल्लाह से। और खाने पीने का जहाँ तक सवाल है तो माशाल्लाह हमारे स्टेट पे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी चीज़ कमी हुई हो। तो आज सहरी जिस तरह से हमारे एक मैडम हैं जिन्होंने सजाया है, अल्लाह ताला इनको भी हिम्मत दे। सहरी के दस्तरखान पर महमूद साहब से बात हुई, नवेद साहब से बात हुई और डॉक्टर फरजीन साहब से भी बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई सहरी के हवाले से। अल्लामा साहब ने तो खिताब किया था, गुलाम नबी साहब ने जो है वो तिलावत कलाम रब्बानी से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। हमारे साथ 3 हमारी बहनें बैठी हैं और इन्होंने ये खाने का एहतमाम किया है और अपने घरों से बना के लाई, जबकि इत्फाक सहरी पे इन्हें घर में होना चाहिए था, मगर ये नवेद साहब की मोहब्बत में इतना आगे हैं कि इन्हें अपना काम भी देखकर और घर वालों को छोड़कर सहरी के दस्तरखान पे बैठी है और यकीन तो घर पे यकीन तो गुस्सा होगा तो ये निभा लेंगे, नवेद साहब उनको मना लेंगे, क्योंकि नवेद साहब गुस्से के भी बहुत नरम आदमी, गुस्सा करते नहीं बल्कि ठंडक से बातें करते हैं और लोगों का दिल जीत लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने आज बड़ी जबरदस्त ये सहरी का एहतमाम किया, कबाब भी नजर आ रहे हैं, कुछ सालन भी नजर आ रहा है, मगर रोटियां बाहर की हैं, कुछ पराठे जो हैं वो भी शायद लग रहा है बाहर के, तो क्या क्यों कंजूसी की थी, कुछ तो यहाँ बना लेते। नहीं जनाब, असल में हम लोग यहाँ पर टाइमिंग के एतबार से आए थे, तो रोज़ा इफ्तार हमने घर पे किया, फिर उसके बाद सहरी का एहतमाम शुरू किया, तो फिर यहाँ पहुँचे तो इसलिए पराठे वगैरह बाहर से। तो सहरी का सामान, वो इफ्तार का सामान रख लेते तो बात तो वही थी ना। नहीं जनाब, अक्सर घरों में जो है ना वो इफ्तार का सामान भी जो है वो उस टाइम सहरी में काम आता है। जी बिल्कुल। तो उसमें चने होते हैं, तो चने तो रखे हैं, महमूद साहब शायद ले आए थे घर से जाके। जी बिल्कुल। तो आप क्या क्या लेके आ गए? सबने मिलकर मेहनत करी, सबके इतने सारे पे तो सब मेहनत नहीं करते, तो एक ही आदमी का आइटम है। नहीं, सबने मिलकर करा सब। अस्सलाम वालेकुम। आपने आज क्या क्या आइटम तैयार किए? सभी घर से बना के लेकर आए हैं, मैडम है हमारी, उन्होंने भी कुछ एहतमाम किया है, कुछ मैंने एहतमाम किया है। कोरमा के इंतजाम किसने किया? कोरमा की खुशबू अभी तक यहाँ तक आ रही है।
قورمے کا اہتمام ناظم تو بھائی نے ایسا تو نہیں کہ نوید صاحب نے کر دیا کیا ہے. ہوگا؟ جی ناظم بھائی نے کیا ہے, ناظم بھائی نے قورمے کا اہتمام کیا ہے. اچھا. میڈم کڑھائی بنا کے لے کر آئی ہیں, کباب اور کھیر میں بنا کے لے کر آئی مگر ہیں. ان تمام چیزوں کا ڈاکٹر صاحب سارا حل بتا چکے ہیں, کم کھانا ہے بالکل کہ سحری پہ بچانا ہے ہمیں. بالکل. جاوید صاحب نے جو سلسلہ شروع کر دیا ہے, تو یہاں مذہب کے ساتھ ساتھ انہوں نے کاروباری حوالے سے میمن جو پراپرٹی ہے اور اس کا میمن بلڈر بھی, ان کا ایک پروجیکٹ میں بھی لیاقت آباد میں موبائل مارکیٹ, یعنی کہتے ہیں موبائل مارکیٹ لیاقت, تو وہاں پہ ایک ان کا پروجیکٹ بھی شروع ہو رہا ہے, تو اس پہ بھی ان کی مصروفیات ہیں. مگر یہ دل کے اچھے انسان ہیں, اور خصوصی طور پر جب مذہبی کوئی بھی تہوار ہو تو یہ باقاعدہ سے اپنے اسٹاف کا خیال کرتے ہیں. میرے ساتھ رضوان صاحب موجود ہیں, یقین صاحب حافظ جو ہمارے ساتھ علامہ صاحب بیٹھے ہیں, وہ گھڑی گھڑی کھانے کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ چلیے وقت لے گیا کہ ہم کھانے کی طرف یعنی کہ سحری کی طرف چلیں گے. رضوان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے سحری کا وقت ہو رہا ہے, علامہ صاحب نے کہا ایسا نہیں کہ باتوں باتوں میں سحری کا وقت ختم ہو جائے اور وہ گناہ ہم پر آ جائے, تو آپ آج جو سحری کا اہتمام کیا گیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لیکن سحری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کے اشناز جو ہے مسلمانوں کے لیے خاص کر تحفے کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں. عام طور پہ ہم نارملی ایک سالن بنا کے یا ایک آئٹم بنا کے ہم کھانا کھاتے ہیں. سحری میں ماشاءاللہ سے 3-4 قسم کے آئٹم ہوتے ہیں جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ اسراف میں بھی نہیں آتا, اور سحری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اور کھاؤ, سحر ہو جانے کے لیے بولا گیا کہ کہیں یہ نہیں ہے کہ کم کھاؤ یا اس پہ کوئی گنجائش رکھو. اور سحری باقاعدہ سحر ہونے کے لیے کہا گیا ہے, اور مسلمانوں کو چاہیے کہ روزہ رکھنے سے پہلے سحری کریں, اور سحری کرنا سنت بھی ہے اور روزے کا ایک بہت بڑا رکن ہے سحری. آج ہمارے ساتھ سید غلام نبی صاحب بھی موجود ہیں, اور انہوں نے تلاوت کلام ربانی سے ہمارے دلوں کو منور کیا تھا. مگر سحری کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں اور کچھ پڑھ رہے تھے, کیونکہ ان کا وظیفہ جاری رہتا ہے, اور یہ ابھی نوید صاحب کے ساتھ منسلک ہیں. غلام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب یہ بتائیں کہ آج سحری کا اہتمام کیا گیا, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی سحری کا جو اہتمام ہوا ہوا ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ خیر و برکت اور رحمت والا مہینے کی فضیلت اور اس کی برکت کی وجہ سے اہتمام کیا گیا. اس بابرکت اور رحمت والے مہینے میں ہم سب کا اجتماع جو ہے یہ بھی ایک بابرکت بات ہے. اب ہم سب جو معاملات ہوئے, جو بھی بات ہوئی یہاں پہ, یہ بھی ایک برکت والی بات ہوئی ہے. علامہ صاحب سے لے کے ڈاکٹر فرزین صاحب, نوید میمن صاحب, بہنوں نے جو بات کی, یہ بھی ایک برکت والی بات تھی. علامہ صاحب نے فرمایا قرآن پاک کی فضیلت اور ایک مصبدہ حیات کے بارے میں, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے جو بیان فرمایا ہمیں مخاطب کر کے, ہمیں اس کو ایک مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. ہمارے ساتھ سید غلام نبی صاحب موجود تھے, انہوں نے بات کہی کہ سحری کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتیں اس پر عمل کریں. میرے ساتھ ایک صاحب اور موجود ہے سلیم صاحب, اور نوید صاحب ان سے کہہ رہے تھے کہ یار آپ کھانے کا اہتمام کریں اور کھانا بڑا اچھا بناتے ہیں, تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ نوید صاحب کی انہوں نے خواہشات کو پورا کیوں نہیں کیا. سلیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید صاحب نے آج بڑا شکوہ کیا کہ آپ نے کھانا بناتے ہیں بہت اچھا, ہماری بہنوں نے کھانا بنایا, تو آپ یہاں آ رہے تھے تو آپ کو یہ پتا تھا کہ سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہے, تو کچھ بنا کے لے آتے؟ اصل میں مجھے بہت دیر سے پتا لگا, اگر مجھے پتا لگتا پتہ تو چل گیا تھا تو آپ رستے سے کچھ لیتے آ جاتے تو کھانا پوری ہو جاتی. پھر میرے ہاتھ کا نہیں تھا نا وہ, تو اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا. تو پھر اپنے آپ کا کھانا آپ کب کھلا رہے ہیں؟ انشاءاللہ بہت جلد, جب بھی دوبارہ کوئی ایسا ایونٹ آئے گا تو دوبارہ کہاں پہ اعلان کر دو, کل کر لیتے ہیں پروگرام سحری کا, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, ابھی ظاہر سی بات ہے, تھوڑا سا ارینجمنٹ کرنے کے لیے پھر ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا. اب ہمارا یہ سحری کا وقت ہو رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی ہمارے نوید صاحب جو ہیں وہ ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں صرف ایک بات تو دہرانا نہیں چاہ رہا تھا, مگر میں شاید دہرائی بھی نہیں. تو ابھی جس طرح سحری کی بات ہو رہی ہے, جس طرح یہ ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں رزق فرما دیا ہے کھانے کے لیے, میں سب مسلمان بھائیوں سے, پورے پاکستان سے ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی سحری کا وقت ہو تو دیکھ لیا کرے کوئی بھائی, کوئی بہن, کوئی غریب آدمی, کوئی پڑوسی نہ رہ جائے. تھوڑا سا اگر اس کو آپ آگے پہنچاتے, جس طرح انصاری صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا ٹرینڈ تھا, اس کے بعد جیسی افطاری ہوتی ہے اس میں بھی خیال کرنا چاہیے ہمارے غریب بہن بھائیوں کا اور ہمارے لوگوں کا, ہمارے پڑوسیوں کا.
اور میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ بہت اچھا آپ لوگوں نے اہتمام کیا ہے. سلیم بھائی انشاءاللہ عزیز اگلے ہفتے جو ہے وہ ہمارے کو اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی سہری آپ نے بھی سب نے آنا ہے اور پھر انشاءاللہ ایک اچھا سا پروگرام کریں گے. مگر یہ کہ اب آپ نے سلیم بھائی کو لائیو دکھانا ہے کہ کس طرح بناتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے گھر جا کے لائیو دکھائیے گا کہ یہ کھانا کس طرح بناتے ہیں. بہت ٹیسٹی کھانا ہوتا ہے. دیکھیے نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سحری کا وقت ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ سب کے سب سحری کا انتظار کر رہے ہیں. کیوں نہ کہ ہم اپنی اپنی پلیٹوں میں یہ سالن نکالیں, کباب کھائیں, تاکہ پتہ چلے کہ سحری کا اہتمام باقاعدگی سے جو نوید صاحب ان کی ٹیم نے کیا. تو میرا خیال ہے کہ سب لوگ کھانا بلکہ شروع کر دیں کیونکہ یہ سنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے. یہ بات بڑی اچھی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ, اور اس میں جتنی بھی اپنے اڑوس پڑوس میں غریبوں کی مدد کی جائے زبردست اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ انعام دیتا ہے نیکیوں کا. تو سحری کے دسترخوان سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے. ہم دوسرے دن یعنی کہ نئے مہمانوں کے ساتھ سحری کے دسترخوان پہ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.